اچھا پھر اس میں بعضے آگے نکل جاتے ہیں، ہم افراط و تفرید کا شکار ہے نا، بعضے تو بالکل زیرو پہ رہتے، کرتے ہی کچھ نہیں ہیں جی، ان کے لیے یہ کہ قربانی کریں، اور بعضے حد پھلانگ جاتے ہیں، کیا ہوا جی 10 لاکھ کا بکرا لے آئے جی، کتنے کا؟ 10 لاکھ۔ نہیں یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھی کیا قربانی کرنی ہے، کہنے لگے جی ہمارے تایا جی جو ہے نا جی، جب وہ خرید لیں گے پھر فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کا کرنا ہے مقابلہ، اگر وہ لے آئیں گے بکرا تو ہم لائیں گے گائے اس کے مقابلے میں۔ میں نے کہا اگر وہ گائے لے آئیں تو کہتا ہم اونٹ لے آئیں گے۔ میں نے کہا ہے تو وہ بڑا بخیل، مجھے پتا تھا اس کا۔ میں نے کہا اگر وہ خدا نہ خاصہ اونٹ لے آئے تو پھر کہتا ہم ہاتھی لے آئیں گے۔ قربانی ہو یا نہ ہو مقابلہ تو ہوگا نا پورا۔ یاد رکھو جو ایسے مقابلے کے لیے قربانی کرے گا وہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اور ریاکاری یہ شرک ہے، یاد رکھنا، وہ مشرک ہے جو ریاکار ہے۔ نمائش لگائی ہوئی ہے جی یہ 5 لاکھ کا بکرا، یہ قربانی 5 لاکھ کی، یار اس کی 3-4 گائے لیتے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک جانور پہ تم نے اتنے پیسے لگا دیے، اس کے بدلے 4 لے لیتے، لوگوں کا فائدہ ہوتا، غریبوں کا فائدہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح نمائش نہ کریں بالکل۔ اچھا کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے ذمہ قربانی نہیں ہے لیکن وہ کر لیتے ہیں، ان کی نفلی قربانی ہے، اب ان سے پوچھتے ہیں جی قربانی کیوں کی، آپ کے ذمہ تو واجب ہی نہیں ہے۔ اب ان کا جواب سنو، وہ کہتے جی اصل میں بچے جو ہیں وہ بڑے ڈسہارٹ ہو گئے، تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم لے آئے، چلو جی بچے خوش ہو جائیں، اس لیے کچھ قرض پکڑا اور مجبوری سے۔ تو میں نے کہا یہ قربانی جانور تو ذبح ہو گیا مگر اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے مولا کو راضی کرنے کی، آپ تو بچوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مولا کو تو نہیں راضی کرنا چاہتے۔ تو جب اس کے نام پہ آپ قربانی کریں گے، مولا کو خوش کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کے جو فوائد ہیں دنیاوی وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ اور یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے اس میں اسی بات کو واضح فرمایا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جانوروں کا نہ تو ہمارے ہاں خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کی کھالیں یہ بھی نہیں پہنچتی ہیں، سن لو تو کیا پہنچتا کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا خلوص پہنچتا ہے ہمارے ہاں، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، جس جذبے سے تم نے جانور ذبح کیا ہے وہ جذبہ ہمارے ہاں پہنچتا ہے۔ ہاں جس خلوص سے، جس محبت سے تم نے جانور ذبح کیا، تمہاری وہ محبت، تمہارا وہ خلوص ہمارے ہاں پہنچتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کس جذبے سے جانور ذبح کیا۔ اب اگر جذبہ دکھلاوا ہے بیڑا غرق، جذبہ اگر صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگ کہیں واہ واہ بولے 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 کیا گائے تھی جناب، کیا اونٹ تھا جناب، ہیں بعض اونٹ کرتے ہی نمائش کے لیے ہیں، نمائش کے لیے، جی اونٹ کیا، جی اونٹ کیا، کیا کرو اونٹ، جی اونٹ، منہ اونچا کر کے بتائیں جی ہم بہت بڑی قربانی کر رہے ہیں۔ بھائی جس کو راضی کرنا ہے اس کو تو دیکھو۔ اور اونٹ کی کھال جو ہے نا وہ 1 روپے کی بھی نہیں بکتی، ہمارا بھی نقصان ہے اس میں، صرف آپ کا ہی نہیں ہے۔ ہاں تو میرے محترم سامعین، اللہ کے ہاں ہمارا خلوص پہنچتا ہے، تو اس لیے اپنی نیت ٹھیک کر لیں، اگر پہلے خراب تھی تو اب ٹھیک کر لیں، جب آپ نے نیت ٹھیک کر لی تو آپ کا عمل ٹھیک ہو گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دکھلاوا بھی نکالیں، بچوں کو خوش کرنا بھی نکالیں، اور لوگوں کو خوش کرنا بھی نکالیں، اور دل میں لائیں میرا مولا خوش ہو جائے۔ کون خوش ہو جائے بھی؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ ہے قربانی کا مقصد، تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔
یہ جانور ذبح کرا کر تم سے یہ مشق کرائی جا رہی ہے، ہر وہ چیز جو مولا کے حکم کے خلاف ہو اس کو ذبح کرنا سیکھ لو تم۔ اگر تم اپنی انا کو ذبح کر دو تمہارے بہت سے رشتے بچ جائیں گے، اگر تم اپنی میں کو ذبح کر دو جنت کے وارث بن جاؤ گے تم، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا جی، جنت ایک قدم کے اوپر ہے جی، فرمایا کہ یہ جو میں ہے بس اس کے اوپر قدم رکھو تو تمہارا اگلا قدم جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے اوپر ہوا، خواہشات اور یہ جو تمہارا اندر سے یہ جو میں ہے بس اس کو ذرا دبانا سیکھو، جو ہی اس کو دبایا تو اگلا قدم تمہارا جنت میں چلا گیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے خوب اس کے اوپر عمل کیا، بلکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حجۃ الوداع